إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، ہر مسلمان کا اس بات پر یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس پوری کائنات کی ہدایت، رہنمائی اور کامیابی کے لیے نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی آخری نبی اور آخری رسول کی سیرت طیبہ کا ذکر مبارک اور آپ کی مختصر سی 23 سالہ نبوی زندگی کا ذکر ہمارے یہاں تقریباً 2 مہینے سے، بلکہ یوں کہیں کہ آج اس کا 12واں ہفتہ ہے، یعنی 3 مہینے پورے ہونے کو ہیں۔ اس سے پہلے یعنی سابقہ جمعے کے خطبے میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بہت لمبے زمانے کے بعد 600 سال سے زیادہ
زمانہ ہو چکا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس دنیا میں کوئی پیغام آیا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ اس کو پھیلائیں، بتلائیں، سنائیں۔ وہ پیغام یہ تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتاری گئی، اور اس کے تقریباً 3 سال کے بعد، جو ایک لمبا زمانہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری مرتبہ وحی آئی، جس میں یہ کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، کہ چادر کے اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو بتلاؤ، دین کے بارے میں سمجھاؤ اور ڈراؤ، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کے بعد دعوت دینا شروع کی، لیکن ابھی یہ دعوت عام نہیں تھی بلکہ خفیہ تھی۔ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس کفالت میں جو پرورش پا رہے تھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ ایمان لے کر کے آئے، آپ کی صاحبزادیاں ایمان لے کر کے آ گئیں، مگر ابھی اس دعوت کو عام لوگوں کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو بتلائیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور مجھے یہ دعوت اور یہ پیغام دے کر کے اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ ابھی صرف دعوت یہ اندرونی طور پر تھی۔ پھر ایک زمانہ آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور آپ سے کہا گیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر۔ 14ویں پارے کا یہ 6 رکوع کی آخری آیات ہیں، جہاں قرآن نے اپنے نبی سے صاف صاف یہ کہا کہ فاصدع بما تؤمر، آپ جو دعوت لے کر کے آئے ہیں اس کو صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور صاف صاف لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد اس دنیا میں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جو آزاد تھے، مشہور تھے، مالدار تھے، اور مکہ کے مشہور خاندان کے فرد تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایمان لے کر کے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان لانے والے حضرت عثمان ابن عفان، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور بھی دوسرے صحابہ کرام ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر کے آئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ باتیں صاف صاف ملتی ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے زندگی میں کبھی کسی پتھر یا مورتی یا بت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، بلکہ بہت مرتبہ ان کے والد ابو قحافہ جو بعد میں ایمان لے کر کے آئے، وہ پریشر ڈالتے تھے، وہ آپ سے کہتے تھے کہ ابوبکر ان پتھروں کے سامنے جھکو، اس عزا کو اپنا معبود مانو، یہ لات روزی کا دینے والا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ میں جو پتھر اور مورتیاں رکھی ہوئی تھی ان کے بارے میں کہتے تھے، مگر حضرت ابوبکر نے کبھی بھی ان کی بات کو نہیں مانا۔ بہت مرتبہ ایسے مواقع آئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بہانے سے یا کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کو دیا ہے اور آپ کی دعوت دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ نے ایک دن بلا کر کہا اور پکڑ لیا، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارے گھر کا خدا ہے، یہ ہمیں پالنے والا ہے۔ ایک پتھر کی مورتی کو سامنے رکھا ہوا تھا اور اپنے بیٹے ابو بکر سے کہتے ہیں کہ ابو بکر آؤ اور آ کر کے اپنے سر کو اس کے سامنے جھکاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آج میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے والد کے سامنے آ گیا ہوں، اب چھوڑنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ ابا جان آج ارادہ یہ ہے کہ میں تنہائی میں اس بت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بھی آپ کی طرح اس بت کو اپنا معبود بانوں۔ جب والد ابو قحافہ چلے گئے، ابو بکر نے دروازہ بند کیا اور دیکھ لیا کہ ابا جان پاس میں نہیں ہیں، اس بت کے سامنے گئے اور جانے کے بعد اس سے سوال کیا کہ میرے باپ کا کہنا یہ ہے کہ تم ہمارے معبود ہو، تم ہمیں روزی دیتے ہو، تم ہمیں کھلاتے ہو، تم نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر ایسا ہے تو ہمیں بھی کچھ دو، ہمیں بھی کچھ دے پلاؤ، اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے بھی کچھ کرو۔ جب وہ ظاہر سی بات ہے ایک پتھر کا ٹکڑا جس کو اس انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، ایک پتھر کی مورتی جس کو انسان نے اپنے اعتبار سے، اپنی ذہن کے اعتبار سے، اپنے ذہن کے سانچے میں اس کو ڈھالا ہو، وہ کہاں سے پانی دے گا، وہ کہاں سے کھانا دے گا، وہ کہاں سے کچھ اور کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے یہ کہا اور دروازے کو بند کر لیا اور جانے کے بعد ایک پتھر سے اس معبود کو توڑ دیا اور ایک پتھر سے اس معبود کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد جب اس کے ٹکڑے ہو گئے وہاں سے چلے گئے۔ والد محترم آئے اور آ کر کے سوال کرتے ہیں ابو بکر مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، کہاں ہیں ابو بکر؟ آپ کی والد محترمہ وہاں موجود ہیں۔ کہنے لگی باہر گیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ باپ یہ کہنے لگے کہ ابو بکر نے آج ہمارے گھر کے خدا کو توڑ دیا، اس کو چکنا چور کر دیا۔ ابو بکر کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ ہمارے ساتھ، ہمارے خدا کے ساتھ یہ کرے؟ تو والدہ نے ایک عجیب و غریب بات سنائی کہ ابو قحافہ ذرا شانت رہیں، ذرا سکون سے رہیں، آپ نہیں جانتے جب ابو بکر کو میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، میرے کانوں نے سنا ہے، مجھے آسمان سے یہ صدائیں آتی تھی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق، اے خدا کی بندی خوشخبری ہو، تیرے حمل، تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آوازیں یہاں تک آتی تھی لقبہ فی السماء صدیق، یہ بچہ جو تمہارے بطن میں ہے، جو تمہارے رحم کے اندر ہے، اس کا نام، اس کا لقب آسمان میں صدیق ہے۔ اور یہ باتیں جب وہ ابو قحافہ کو سنائی اور ذرا ٹھنڈا کیا، غصہ نہ ہو، بچہ بڑی شان والا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو انسان اسلام لے کر کے آیا، جس نے ایمان قبول کیا، اس اللہ کے بندے نے جاہلیت کے زمانے میں ایک مرتبہ بھی کبھی کسی پتھر یا مورتی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، دوسرے لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ یہ بات عرض کرنے کے بعد ایک چیز اور عرض کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اپنے صحابہ کے بارے میں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اختارنی، اللہ نے پہلے مجھے چنا، ثم اختار لی اصحابی، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، فجعل منہم اصحابی و اصحابی، تو ان میں سے بعض صحابہ میرے رشتہ دار بنے اور بعض میرے ساتھی بنے۔ اللہ
کے نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ جو آپ نے ذکر کیے ہیں یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں ان کو کوئی عام طور پر وہ نہیں آئے کہ کوئی بھی ایسے ہی آ گیا، بلکہ اللہ نے خود اپنے نبی اور پیغمبر کے لیے ان صحابہ کو چنا، ان کا انتخاب ہوا اور ان کے اندر بھی یہ چنا گیا کون خلیفہ اول ہوگا، کون خلیفہ دوم ہوگا، کن کا مرتبہ اوپر ہوگا، کن کا مرتبہ نیچے ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا نبی خود فرما رہا ہے کہ یہ صحابہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے میرے لیے چنا ہے تاکہ یہ میرا ساتھ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دینا شروع کی۔ ابھی دعوت عام نہیں ہے، ابھی دعوت خفیہ انداز میں ہے، ایک سیکرٹ مشن چل رہا ہے۔ دعوت دینا شروع کی۔ حضرت عثمان ابن عفان ایمان لے کر آئے، حضرت طلحہ ایمان لے کر آئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ایمان لے کر آئے، چند لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ یہ چھوٹی سی جماعت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماننے والی۔ اب آسمان سے پیغام آتا ہے کہ محمد اب وقت آ چکا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اب آپ کو سب کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے اور شہر مکہ کے رہنے والوں کو یہ بتلانا ہے کہ آپ کون ہیں۔ آپ نے ان کے درمیان میں زندگی گزاری ہے، آپ ان کو بتلائیں کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن صبح فجر کے بعد جبل ابی قبیس پر آپ چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد مکہ مکرمہ والوں کو بلایا، یا صباحا، جو اس زمانے کا ایک خاص جملہ اور ایک خاص پیغام تھا لوگوں کو اپنے پاس جمع کرنے کا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یا صباحا، لوگوں سنو سنو۔ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، جو کام پر جا رہے تھے وہ بھی آ گئے، جو اپنے کاروبار میں مشغول تھے وہ بھی آ گئے، عورت مرد سب وہاں پر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، ایک آفت ہے جو تم پر آنے والی ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ ان سب نے کہا محمد آپ ہمارے درمیان پلے ہیں، آپ کی پرورش ہمارے درمیان ہوئی ہے، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ قد جربناک عادلا، ہم نے آپ کو آزمایا ہے، آپ ہمارے درمیان کے ہیں، آپ ہمارے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مرتبہ کہا کہ لوگوں، میں نے جس لیے تمہیں جمع کیا ہے سنو، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا خدا گردانتے ہو، جن کے سامنے تم اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہو، جن کے سامنے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کو چھوڑ دو۔ اور کیا کہنا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اس بات کا اقرار کرو، دل اور زبان سے اس بات کا یقین رکھو کہ لا الہ الا اللہ، اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، پالنے والا ایک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے اس پیغام کو مان لیا، اگر تم نے اس پیغام کو قبول کر لیا، بدلہ یہ ملے گا کہ تم دنیا اور جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی تو لوگوں نے مخالفت کی کہ محمد تم نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا، ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے کوئی اہم بات ہوگی، یہ کون سی بات ہے؟ نعوذ باللہ، بعضوں نے یہ کہا اس بیکار پیغام کے لیے ہمیں جمع کیا، اس بیکار بات کے لیے ہمیں جمع کیا۔ اور سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا آپ کا چچا ابو لہب، اور اس نے کہا تبا لک سائر اليوم، محمد تمہارا دن برباد ہو جائے، تم نے ہمیں یہاں بلایا اس کام کے لیے، تم ہم سے یہ کروانا چاہتے ہو جن بتوں کو ہم سالوں سے پوجتے ہوئے آ رہے ہیں، جو ہمارے خدا ہیں، جو ہمارے پالنہار ہیں،
ان کو ہم چھوڑ دیں؟ تم ہم سے کیا کروانا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت یہاں سے شروع ہوئی۔ یہ پہلی دعوت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے مکہ کو دی ہے، پورے مکہ والوں۔ اور آپ کی یہ دعوت چلی تو گئی سب کے پاس، مگر ابھی مخالفت کا دور شروع نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ مخالفت کا دور بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شروع ہوا۔ آپ کی دعوت کی مخالفت ہونے لگی، آپ کے خلاف لوگ بولنے لگے، اور یہاں تک ہونے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جہاں سے گزرتے ابو جہل اس میں برابر کا شریک ہوتا۔ جو موقع ملتا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانے کا، تکلیف دینے کا، ایذا پہنچانے کا، وہ کوئی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن کعبۃ اللہ کے دامن میں ہیں، اور وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل آیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ شاید جسمانی کوئی تکلیف بھی پہنچائی، مگر اکثر روایات میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو وہ گالیاں دی جن کو نقل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بدترین الفاظ اس ملعون نے کہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فرعون هذه الامہ ابو جہل، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو الفاظ کہے جو ایک شریف انسان کی زبان نقل نہیں کر سکتی۔ ایک باندی، ایک غلام عورت کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، اس سے دیکھا نہیں گیا، اور جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو تمہارے دوست کے ساتھ ابو جہل اپنے بدمعاشوں کے ساتھ مل کر کیا کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، روکنے کی کوشش کی تو ظالموں نے ان کو بھی مارا۔ اس عورت سے دوبارہ نہیں دیکھا گیا۔ یہ پھر گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، چھوٹی سی جو کم سن بچی ہیں، ان سے جا کر کے کہا دیکھو تمہارے ابا کے ساتھ یہ مکہ کے کفار اور سرداران مکہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ آئی، وہ خود کہتی ہیں میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کیسے اپنے باپ کا بچاؤ کروں، کیسے۔ اس عورت سے نہیں رہا گیا، وہ دوڑی ہوئی گئی۔ آپ ہی کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شکار کے لیے گئے تھے، اور دوڑی ہوئی یہ عورت گئی کہ حمزہ سنا ہے تم کہاں ہو، تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے۔ اس نے آج وہ باتیں کہی ہیں جو ایک عام شریف انسان سن نہیں سکتا۔ اس غلام عورت نے جا کر کے اب حضرت حمزہ سے کہا، انہوں نے پوچھا کیا کہا، اس نے تمام داستان سنائی۔ وہ باتیں سن کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان خون جواں مرد انسان اور مکہ مکرمہ کا مشہور و معروف بہادر انسان آیا، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ بس ایک سوال تھا، ابو جہل کہاں ہے؟ وہ تمام سرداروں کے درمیان بیٹھا ہے، اور ابو جہل وہ جس کے اوپر کسی کی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں تھی، اس کے خلاف کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ حضرت حمزہ سے برداشت نہیں ہوا۔ روایات کے اندر آتا ہے تلوار کو الٹا پکڑا اور اس کے سر پر مار کر یہ کہا کہ جو کچھ کہنا ہے ہم سے کہو، محمد کا باپ مرا ہے لیکن اس کے سگے بھی زندہ ہیں۔ تمہیں انسانیت کی شرم نہیں آئی، تم اس کی بات کو نہ مانو، تم اس کے مذہب کا انکار کر دو، تم اس کے کلمے کا اقرار مت کرو، مگر ظالموں ماں بہن کی گالیاں تو مت دو، بے عزتیاں تو مت کرو۔ سب کے سامنے ابو جہل کو مارا، اور روایات کے اندر بیان کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ابو جہل کے پیشانی سے خون بہنے لگا سب کے سامنے۔ جب یہ بات مکہ مکرمہ میں پھیلی ہے، ابو جہل کا قبیلہ بنو مخزوم تلوار نکال کر کے پورے قبیلے آئے کہ حمزہ کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے قبیلے کے انسان پر لگائے، تو ابو جہل نے روک دیا کیونکہ تھا وہ بھی انسان، اور اس نے اپنی زبان سے کہا نہیں غلطی میری ہے، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا جو میں نے کہا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے مار کر ابو جہل کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے،
اور جانے کے بعد یہ کہا کہ محمد خوشخبری ہو، تمہارے چچا نے بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی ایسے ہی بیٹھے رہے، کوئی خوشی کی آپ کے چہرے پر کوئی نشان خوشی کا نہیں آیا، کوئی احساس نہیں آیا۔ دوبارہ کہا محمد میں پورے قبیلے سے لڑ کر آپ کے لیے بدلہ لے کر آ رہا ہوں اور آپ پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیارے چچا جان، آپ نے میری دنیا کا دفاع کیا ہے، آپ نے میری طرف سے بدلہ لیا ہے، آپ نے خاندان کی بنیاد پر میرا بدلہ لیا ہے، میرے دین کی حفاظت نہیں کی۔ مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ میرے دین میں داخل ہو جائیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ محمد اگر یہی بات ہے تو حمزہ بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کے چچا ایمان لے کر آئے اور آپ کے چچا نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد لوگ گالیاں دیں ان کو دینے دیں، لوگ کچھ بھی کہیں ان کو کہنے دیں، مگر کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے جسم کو ہاتھ لگائے یا آپ کو غلط باتیں کہیں، لوگ جو کہہ رہے ہیں کہنے دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ کام شروع کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے سے لگا لیا۔ یہ دعوتی مہم کی شروعات ہے، یہ اسلام کی دعوت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب آپ سے عرض کرنا یہ ہے، آپ سے بڑی محبتوں کے ساتھ کہنا یہ ہے، یہ جو کچھ باتیں میں نے سیرت کا ٹکڑا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، آپ خود سوچیں یہ پھولوں کی سیج تو نہیں تھی جو اتنی آسانی سے ہم تک پہنچ گیا، یہ محبتوں کے ساتھ تو ہم تک نہیں آیا، یہ بغیر قربانیوں کے تو ہم تک نہیں آیا۔ آپ نے ابھی خود سنا کہ جس دعوت کے لیے، جس مذہب کے لیے ہم سب کے آقا کو ستایا گیا، اور آگے جب سیرت کی بات آئے گی یہاں تک ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن پر، آپ کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی کو ڈالا گیا، اس کے پاخانے کو ڈالا گیا۔ کس بنیاد پر، کس چیز کو بیس بنا کر مکہ والوں نے یہ کیا؟ ایک چیز کو کہ یہ انسان صرف اللہ کی جانب بلانے کی دعوت نہ دے، اور یہ پیغام، یہ مذہب ہم تک آیا، ہم تک آیا نہ جانے کتنی قربانیوں کے بعد۔ کیوں ہمیں احساس اس بنیاد پر نہیں ہوتا؟ ماں وہ ملی جو کلمہ پڑھنے والی، باپ وہ ملا جو 5 وقتہ نماز پڑھنے والا، ہم نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھوں کو کھولا تو ہمیں اس نعمت کی قدر معلوم نہیں۔ معلوم اس سے کریں جس کو اللہ جاہلیت سے، کفر سے، شرک سے اسی زندگی میں اسلام میں لے کر آیا کہ اسلام کس نعمت کا نام ہے، اسلام اللہ کی جانب سے بندوں پر کس احسان کا نام ہے۔ ہمیں اس بنیاد پر قدر نہیں ہے۔ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ باتیں تو عام ہیں جو بار بار آپ سے کہی جاتی ہیں، بار بار کہی جاتی ہیں یہ باتیں۔ ہم تک یہ مذہب بڑی قربانیوں کے بعد آیا، آج کا یہ موقع ہے، اور آج 30 تاریخ ہے، کل رات کو ایک رات آنے والی ہے جس کو پوری دنیا نے ملا کر ایک رات کا نام دیا ہے، یہ 31st نائٹ ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، اور اگر یقین نہ ہو تو دنیا کے ہر طرح کی میڈیا کا آپ ڈاٹا کھنگال کر دیکھیں، ریسرچ کریں، جتنی فحاشی، جتنی عریانیت، جتنا نشے کا استعمال، جتنا شراب کا پینا، جتنا بچوں کا گرانا، جتنا ناجائز زنا کر کے پیٹ میں بچوں کے آنے کے بعد گولیوں اور ٹیبلٹ سے بچوں کا ابورشن کرنا، جتنی حرام خوری، جتنی زنا اس رات کے اندر ہوتی ہے، خدا کی قسم سال کے کسی رات میں وہ کام نہیں ہوتا۔ دنیا نے دعوت دی کہ آؤ مسلمانوں تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو، یہ سال کی آخری رات ہے، حالانکہ
ہونا یہ چاہیے تھا۔ مسلمان نوجوان نہ کہتا نہ صحیح مگر اپنے ذہن میں سوچتا ہاں سال یہ بھی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، دن و رات اللہ کے ہیں، مہینے اس نے بنائے، سال اس نے بنائے۔ اس نوجوان یا عام مسلمان کی زبان سے ایک بات نکلتی نہیں ہمارا نیا سال محرم سے شروع بھی ہوتا ہے، اور اگر شروع بھی اس رات سے ہو رہا ہے تو کس نے کہا، کہاں اسلام نے یہ کہا کہ تم ایک لڑکی کو جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، جو تمہارے لیے غیر محرم کی ہے، اور سنے کان کھول کر جن لوگوں نے پردے کو بالائے طاق رکھ کر اپنی چچازاد بہن سے دوستی کی یا خالازاد بہن سے دوستی کی ہے، میرے بھائی دوستی بہن اور بھائی کے درمیان ہوتی ہے، بیٹی اور باپ کے درمیان ہوتی ہے، نامحرم کے درمیان کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ وہاں تیسرا فرد اگر کوئی ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ قرآن نے اسی بنیاد پر مجھ سے کہا، آپ سے کہا، ہر مسلمان سے کہا، قرآن مجید کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کا 5واں رکوع جہاں 4تھا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، مسلمانوں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جانا۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ زنا آپ ہمیں کہنے دیں مجبوری ہے، لوگوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا شریعت کے احکامات کا، اگر کوئی نوجوان یا انسان یہ سمجھتا ہے زنا کہتے ہیں نعوذ باللہ ایک غیر عورت کے ساتھ بستر پر لیٹنے کو، آپ نے قرآن کی آیت کو نہیں سمجھا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، گندی ان نگاہوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے، بات نہیں کر سکتے، آپ کسی کو بہن بنا لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید کا 4تھا پارہ آخری آیت اٹھا کر دیکھیں، حرمت علیکم امہاتکم واخواتکم وعماتکم، قرآن نے پورا قانون بیان کیا۔ ان عورتوں کے علاوہ سنے کان کھول کر، ان عورتوں کے علاوہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو ہر ایک سے پردہ کرنا ہوگا چاہے وہ مر کیوں نہ جائے۔ لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے، چچازاد ہی تو ہے، پھوپھی زاد ہی تو ہے، خالازاد ہی تو ہے، پردے کا کوئی اہتمام نہیں رہا، کوئی اہتمام نہیں رہا۔ نہیں 31 نائٹ ہے، ہم باہر تو نہیں جائیں گے، گھر کے ذمہ دار کہتے ہیں ہمارے بچے باہر تو نہیں جائیں گے، مگر نہیں کزنس ہیں، ذرا اپنے آپس کے گھرانے میں شریک تو ہو جائیں۔ یہ حرام خوری ہے، یہ مجلس نہیں ہے، یہ کھلے عام اسلام کی عزت پر داغ لگانا ہے، یہ کھلے عام آپ کی زبان نہیں کہہ رہی، آپ کا عمل کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی دعوت کو نہیں مانیں گے۔ یہ کیا ہے؟ عمل یہی تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے، آپ کچھ بھی کہیں، قرآن 1000 بار کہے، حدیث 1000 بار، ہم نہیں مانیں گے۔ اور لوگوں نے اپنے عمل سے وہ کر کے دکھلا دیا ہے اور کر رہے ہیں، کتنا بھی کہا جائے، کتنا بھی کہا جائے، ہمارے نوجوان تو ایسے موقعوں پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور جملہ ایک ہی رات تو ہے، کر لینے دیں میرے بھائی، ایک ہوتی ہے غلطی، قدم کا پھسل جانا۔ ایک بچہ ہو وہ کبھی انجانے میں جھوٹ بول دے، باپ معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ بچہ عادت ڈال لے پھر سزا دی جاتی ہے۔ یہی ہے بغاوت اور غلطی کے درمیان کا فرق، یہی ہے بھول چوک کی غلطی اور جان بوجھ کر کی غلطی، جس کو ہم نے عادت بنا لیا ہے کہ نہیں یہ تو ہم کریں گے، اس کان سے سنا ادھر سے نکال دیا، یہ تو ہم کریں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید آپ نے نہیں سنا، یہ بات آپ سے میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین تو مفت کا آیا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں خرچ کیا، ہمارا تو خون کا ایک قطرہ نہیں گرا ہے، یہ تو مفت میں مل گیا ہے، چاہے کریں یا نہ کریں ہمارا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی ہیں، مکہ مکرمہ میں نبوت ملنے سے پہلے آپ نے نکاح کر لیا ایک کافر مشرک سے، ہجرت ہو گئی ہے،
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، اور اس اللہ کی بندی نے جب ان کے شوہر غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے تو اللہ کے نبی نے جو ہار ان کو دیا تھا، ایک باپ اپنی بچی کو انعام اور گفٹ شادیوں کے موقع پر دیتا ہے، وہی فدیے کے طور پر حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو اللہ کے نبی تڑپ کر رونے لگے تھے اور صحابہ سے اجازت مانگی کہ میں بغیر فدیے کے اپنے ہونے والے داماد کو چھوڑ دوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہمارے مال کے ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، ہمارے مشورے کے بغیر بھی جو کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ تو حضرت زینب وہاں سے آ رہی ہیں، آپ کو مختصراً عرض کر رہا ہوں، کچھ صحابہ کو اللہ کے نبی نے لے کر بھیجا، ایک مصالحت ہوئی، ایک ڈیل ہوئی کہ آپ وہاں سے لے کر کے آ جائیں، اور حضرت زینب اونٹنی پر سوار ہیں۔ کافروں نے ظاہراً تو وعدہ نبھایا، مگر ظالموں نے کسی کو بھیجا، اس نے تیر چلایا، وہ تیر اللہ کے نبی کی بیٹی کے پیٹ کے آر پار ہو گیا، اور یہ حاملہ ہیں۔ آپ سوچیں، ہم اور آپ کے یہاں دین کی کوئی اہمیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اللہ کی بندی کا انتقال اسی زخم میں ہوا، اسی زخم میں، اور جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی کبھی نہیں روئے، کبھی ان مبارک آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، کبھی نہیں روئے، مگر جب بیٹی کا انتقال ہوا کافروں نے تیر مارا، وہ حاملہ عورت کے پیٹ کے درمیان سے تیر نکلا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، بس ہم نے آقا کا دامن پکڑا ہے اور کچھ کریں یا نہ کریں جنت ملنے والی ہے۔ یہ دماغ کی گندگی ہے، یہ دماغ کا گندا خیال ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے فری کا دین ملا ہے، مفت کا ملا، کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں۔ میرے بھائی مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہم نے اور آپ نے جس کو کعبہ بنایا ہے، جس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں غور کرتے وہ ہیں کون۔ ابھی کرسمس گزرا، ابھی جو ان کے دعوے کے مطابق کرسمس ہے، اور نعوذ باللہ جو ان کے دعوے کے مطابق پیدائش کا دن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لوگ کہتے ہیں نہ جانے کیوں منع کر دیا جاتا ہے، ہم تو ہیپی کرسمس کہیں گے، ہم تو مبارکباد دیں گے۔ آپ کیوں نہیں یہ کھنگالتے کہ جن کی جانب سے وہ پیغام آ رہا ہے اور جو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہیں کون؟ کس بنیاد پر کرسمس کو منانے کا وہ اتنا لمبا چوڑا پروگرام کرتے ہیں؟ کس بنیاد پر ان کی دعوتی مشن کو چلنے والے اسکول آپ کے شہر میں کرسمس سے 2 دن پہلے کیوں پروگرام کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کے بچوں کو بلایا جاتا ہے؟ وہ 25 کو نہیں کر رہے، انہوں نے 24 کو بھی کیا، تاکہ لوگوں کو احساس نہ ہو کہ کرسمس کا پروگرام ہے۔ ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس بنیاد پر کیونکہ پوری عیسائی دنیا نعوذ باللہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرآن نے سورہ کہف کی پہلی آیت، سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر صاف کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو، ان کی بات کو قرآن نے نقل کیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں جس نے کرسمس کی مبارکباد دی یا اس جشن میں شریک ہوا، ان کے ساتھ رہا، مطلب یہ نکلا کہ آپ نے ان کے مشرکانہ دعوتی مشن کی حمایت کی ہے۔ اس کا اور مطلب کیا ہے؟ کیوں آپ اس کو روکا جاتا ہے؟ 31 نائٹ کو بھی اسی بنیاد پر روکا جاتا ہے۔ اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنے کردار کی حفاظت کریں، اس کیریکٹر کو بنائیں، یہ آسانی سے نہیں بنتا، لیکن جب یہ خراب ہو جاتا ہے، ہاں یہ نہ سمجھیں کہ غلطی ہو جانے کے بعد واپسی کا دروازہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ مگر میرے بھائی بغاوت کا رخ اختیار نہ کریں۔ جو ہمارے اعمال ہیں اور جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ یہ صاف صاف اشارہ دے رہا ہے کہ امت بغاوت کے راستے پر ہے اور رب ناراض ہے۔ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔